ہم آپ کے لیے لاتے ہیں قتل، قانون اور انصاف کی سچی کہانیاں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کارپوریٹ لا، ٹریڈ مارک، ٹیک لا کے دلچسپ واقعات۔ آپ کو سناتے ہیں دنیا میں دلچسپ مقدمات کی رودات۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ignorance of law is no excuse۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید اللہ ولد بشیر احمد قوم راجپوت سکنہ فیصل آباد، سرفراز کالو جو اس کا ساتھی ملزم تھا اور بعد میں رہا ہو گیا، دونوں پر 302 کا مقدمہ درج ہوا اور سیشن کورٹ نے عبید اللہ کو عمر قید کی سزا سنائی اور ساتھ 1 لاکھ روپے مقتول کے وارثان کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنایا۔ کیونکہ ملزم عبید اللہ خود کو بے گناہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اس مقدمے کی ابتدا محمد ریاض کے مطابق، جس نے FIR درج کرائی، کچھ اس طرح شروع ہوئی۔ 20/8/2006 کو رات کے وقت محمد عامر ارشاد جو کہ مدعی کا بہنوئی ہے اس سے ملنے آیا۔ اس وقت مدعی کا بھائی انور اور اس کا کزن جمیل بھی وہاں موجود تھے۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ عامر اپنے گھر جانے لگا تو مدعی کے بھائی اور کزن اسے چھوڑنے چلے گئے۔ جب وہ پلی پر پہنچے تو اچانک عمران جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، عبید اللہ جس کے پاس پسٹل تھا اور سرفراز اچانک سامنے آ گئے۔ سرفراز نے للکارا اور عمران نے ارشاد پر سیدھا فائر کر دیا، جو کہ ارشاد کو لگنے سے بچ گیا، جبکہ عبید اللہ نے جو فائر کیا وہ ارشاد کو بائیں ہاتھ پر لگا۔ اس کے بعد عمران نے ایک اور فائر کیا جو ارشاد کو بائیں جانب سینے پر لگا اور وہ نیچے گر گیا اور ملزمان للکارتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ واقعہ مدعی کے علاوہ اس کے بھائی اور کزن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ارشاد کو زخمی حالت میں ہسپتال شفٹ کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وجہ انات یہ تھی کہ ارشاد نے عمران کو نوکری سے نکالا تھا، جس کی وجہ سے عمران ارشاد کو کافی دنوں سے دھمکیاں دے رہا تھا۔ مدعی تھانے پرچے کے اندراج کے لیے جا رہا تھا، جہاں اسے فیروز SI ملا، جس نے مدعی کا بیان ریکارڈ کیا اور کارروائی کے لیے تھانے بھیج دیا، جس کے بعد تفتیش حسن انسپکٹر کو تفویض ہوئی، جس نے ہسپتال کا دورہ کیا، لاش کا معائنہ کیا اور لاش مردہ خانہ بھجوا دی، جہاں سے ایک اور اہلکار نے لاش وصول کی اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد تفتیشی نے ملاحظہ موقع کیا اور گواہان کے بیان ریکارڈ کرنے کی بجائے خون آلود مٹی کے نمونے لیے اور پسٹل کی گولیوں کے خول اکٹھے کیے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد آخری دفعہ مقتول نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ایک اہلکار نے تفتیشی کو دیے، جس نے انہیں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد تفتیش محمد یعقوب کو دی گئی، جس نے ملزمان سرفراز اور عبداللہ کو 30/9/2006 کو گرفتار کیا۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد چلان عدالت میں پیش ہوا۔ سیشن کورٹ نے ملزمان پر فرد جرم عائد کی، جس کی صحت سے ملزمان نے انکار کیا۔ مقدمہ کی کارروائی شروع ہوئی اور مدعی نے 14 گواہان پیش کیے۔ ڈاکٹر فاروق نے زخمی ارشاد کا معائنہ کیا اور اپنی رپورٹ تیار کی، اور ڈاکٹر بشیر نے ارشاد کی وفات کے بعد 21/8/2006 کو دن کے 3 بجے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ان شواہد پر سیشن کورٹ نے ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ہائی کورٹ نے دونوں طرف کی بحث سننے اور مثل مقدمہ کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ FIR کے مطابق FIR رات کے 3 بجے ہوئی اور پوسٹ مارٹم اگلے دن 3 بجے ہوا، 13 گھنٹے کی دیر سے۔ اگر FIR 45 منٹ میں رجسٹر ہو گئی تو پوسٹ مارٹم اتنی دیر سے کیوں ہوا، اس کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ FIR ہی دیر سے کرائی گئی، اس لیے یہ ملزم کے خلاف تائیدی شہادت کے طور پر نہیں مانی جا سکتی۔ مدعی کے مطابق وقوع رات کے 12:15 بجے ہوا۔ اس کے بعد مقتول کو زخمی حالت میں ہسپتال لے گئے۔ مدعی ہسپتال 2 بجے پہنچا اور 2:45 پر FIR درج ہوئی۔ جرح کے دوران مدعی نے کہا کہ اس نے درخواست ہسپتال میں ہی لکھی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ درخواست کس نے لکھی تھی تو اس نے کہا کہ اسے یاد نہیں ہے کہ درخواست کس نے لکھی تھی۔ جرح کے دوران پوچھا گیا کہ وہ کس چیز پر تھانے پرچہ درج کرانے جا رہا تھا تو مدعی نے کہا کہ وہ کار پر جا رہا تھا اور اس وقت جب وہ پولیس کو ملا
اور پرچہ درج کرنے کے لیے درخواست دی تو اس کا بھائی انور بھی ساتھ تھا۔ جب اس کے بھائی انور سے پوچھا گیا کہ درخواست کس نے لکھی تھی تو اس نے بھی یہی کہا کہ اسے یاد نہیں ہے کہ یہ درخواست کس نے لکھی تھی، بلکہ جس نے درخواست لکھی تھی انور اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا۔ لیکن جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کس چیز پر مقدمہ کے اندراج کے لیے گئے تھے تو اس نے کہا موٹر سائیکل۔ مدعی نے کہا تھا کار پر اور بھائی نے کہا موٹر سائیکل پر، جس سے معلوم ہوتا ہے گواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہادت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مدعی نے کہا کہ وہ مقتول کو زخمی حالت میں ہسپتال لے کر گئے، جہاں ڈاکٹر نے علاج شروع کیا، لیکن ڈاکٹر کے مطابق مقتول کو ہسپتال عتیق علی نام کا کوئی شخص لایا تھا اور یہ رات کا 1:15 بجے کا وقت تھا۔ عتیق مقتول کا چچا زاد بھائی ہے۔ اس بات کی میڈیکل سرٹیفکیٹ سے تائید ہوتی ہے کیونکہ اس پر مدعی کا نہیں عتیق کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ مدعی کے کیس میں شک پیدا کرتا ہے۔ جب جرح کے دوران گواہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ مقتول کو ہسپتال عتیق لے کر گیا تھا کیونکہ ہمارے علاوہ اس وقت وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس بات پر عدالت نے گواہوں کی گواہی ماننے سے انکار کر دیا۔ تفتیشی نے بھی کہا کہ اس وقت ملزم عبید اللہ خالی ہاتھ تھا اور اس سے کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ بات بھی مدعی کی کہانی میں شک پیدا کرتی ہے۔ یہ بھی مدعی کا کیس ہے کہ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ عامر اپنے گھر جانے لگا تو مدعی کے بھائی اور کزن اسے چھوڑنے چلے گئے۔ جب وہ پلی پر پہنچے تو اچانک عمران، جس کے پاس پسٹل تھا، عبید اللہ کے پاس بھی پسٹل تھا اور سرفراز اچانک سامنے آ گئے۔ سرفراز نے للکارا، عمران نے ارشاد پر سیدھا فائر کیا جو مس ہو گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ نے فائر کیا جو اس کے بائیں ہاتھ پر لگا۔ اس کے بعد پھر عمران نے فائر کیا جو ارشاد کو بائیں جانب سینے پر لگا اور وہ نیچے گر گیا۔ ان حالات سے یہ لگتا ہے کہ گواہان اور مقتول اکٹھے جا رہے تھے، لیکن نقشہ واردات سے یہ ثابت نہیں ہوتا اور جرح کے دوران بھی مدعی نے کہا کہ وہ مقتول سے 20 فٹ کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ دوسرے چشمدید گواہ نے کہا کہ وہ بھی 15 سے 20 فٹ کے فاصلے پر چل رہا تھا، لیکن اسے یہ یاد نہیں کہ باقی گواہ مقتول سے آگے چل رہے تھے یا پیچھے چل رہے تھے۔ مدعی اور گواہ کی یہ کہانی بھی قابل اعتبار نہیں، کیونکہ جب 3 لوگ اکٹھے جا رہے ہوں تو وہ اتنے فاصلے سے کیوں چلیں گے، اور خاص جب کسی کو چھوڑنے جا رہے ہوں، جیسا کہ مدعی نے کہا کہ وہ مقتول کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ تمام گواہوں نے کہا کہ عمران ملزم کو مقتول نے نوکری سے نکالا تھا، اس لیے وہ دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن عبید اللہ کے خلاف مدعی کوئی وجہ اعانات نہیں بتا سکے۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ مدعی اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا اور ان شہادتوں پر ملزم کی سزا قائم نہیں رکھی جا سکتی۔ عدالت نے ملزم عبید اللہ کو فوراً رہا کرنے کا حکم سنایا۔